हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा कादिर नाम में आप सबको मदीनुल से का सलाम पहुंचे। आज ऐश वेडनेसडे की इस खास सर्विस में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आइए हम आज की इबादत के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। हम सब मिलकर खुदा के पाक कलाम को खोलेंगे और खुदा उनके जिंदा मोतबर पाक कलाम में से हम ज़बूर 51 जो है उसको हम तलावत करेंगे। Psalm 51 verse 1 to 12. In the beginning of our worship, I'm going to read that Psalm 51 verse 1 to 12. आए खुदा, अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नजर में बुरा है, ताकि तो अपनी बातों में रास ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। देख, तू बातन की सच्चाई पसंद करता है और बातन ही मुझे दानाई सिखाएगा। ज़ुफ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूंगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद हूंगा। मुझे खुशी और खुरमी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हों। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। आए खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें संभालता है, तुम्हें कुव्वत और ताकत बख्शता है और तुझ कुव्वत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदावन, आज की शाम जबकि प्यारे खुदावन हम तेरे हुजूर हाजिर हुए हैं, अजलाल से बरे खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें यह हक बख्शा कि हम तेरे हुजूर आ सकें और अपने होठों का फल तेरे सामने पेश कर सकें। आज प्यारे खुदावन, जब हम रोज़ों के इस अयाम को खुदावन तेरे नाम से शुरू करते हैं, तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं, तेरे लोगों के लिए खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं। तो सबके साथ होना, तमाम इक्विपमेंट को और प्यारे खुदावन तमाम बहनों भाइयों को जो कि इस वक्त इस बात में शामिल हैं, तेरे हुजूर लाते हैं और तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन पाक खुदा, तुम्हारी बड़ी मदद करना, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम खुदावन की हम करते हुए ज़बूर 4 गाएंगे। जदों तेनू पुकारा मैं तो सुन सच्चाई दे रब्बा, मेरा दुख दूर कीता तो दुआ सुन रहम भी फरमा।
خداوند کے حضور چکیں، خداوند کی شکرگزاری کریں، خداوند سے دعا مانگیں، خداوند کا شکر ادا کریں کہ وہ ہماری مناجات، وہ درخواستوں کو سنتا قبول کرتا ہے۔ آج کے اس دن کے لیے خداوند کا شکر کریں، خاص طور پر جب آج ایش وینسڈے ہے، ہم خداوند کے حضور اپنی درخواستوں کو، منتوں کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ خداوند کی شکرگزاری کریں کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا۔ It's a prayer of thanksgiving and confession. Let us confess our sins in the presence of God, because He is so kind. He is worthy to forgive our sins. Let us give Him thanks for our families, our loved ones, for all the blessings He has given us. Let us give Him thanks.
And I will request Betty Shazia Chan, please lead us into this prayer. Let's pray. Let's pray this evening. Let's join in prayer. Dear Lord, we thank you for the great many blessings that you have given to us. And we thank you, Lord, that during this difficult time through the whole world, you have brought us together on this Ash Wednesday. We thank you, Lord, that we are here and that we are able to think about what this day means for us. And Lord, it is full of promise, it is full of hope, and it is full of our future. We thank you, Lord, that your promises never change. They remain certain generation to generation. Lord, we ask you to prepare us mentally, emotionally, spiritually, Lord, as we enter this holy season of Lent. We pray, Lord, that we will never take our eyes or our heart off what it truly means and the preparation that we do during this time, Lord. We pray that our holy weekend will be a blessed time. Lord, we thank you for everything that you have given to us. We thank you, Lord, that you have blessed us more than we deserve, and it is your grace and your mercy that enables this to happen. Lord, we come with humble hearts before you to say sorry for the times when we have not reached the mark that you have set for us, and we have missed that point. We are sorry, Lord, and we thank you that we can come to you with our humble hearts and that you will clean them and that you know that we are sorry. We pray, Lord, for all the missed opportunities we've had perhaps to witness to you, and we pray that you will embolden us and you will strengthen us, especially during this holy season. Lord, we pray that everything that we learn through this season of Lent will be something that we will keep within us and we will use every day of our lives, Lord. We thank you that we have the opportunity to grow in our learning and our understanding of your word, Lord, and what it means to be part of your family. We thank you, Lord, for our earthly families. We thank you, Lord, for the families we live with, for our church families, for our community. We ask you to bless each one, Lord, and we ask you to make us channels of your peace. We pray for those people, Lord, who are going through a difficult time right now. And we pray for the family of Annie, Lord, and her family who are going through a very difficult time at the moment. It's sometimes very hard to understand your ways, Lord, but we do trust that you are in control. And we pray, Lord, that you will use us as your hands, your feet, your eyes, your heart on earth to do your will on earth as it is in heaven. Lord, we pray for everything that you have given to us. We thank you, Lord, that we have clean water that we can drink. We thank you, Lord, that we have hot water and that we can make food choices about what we want to eat. We thank you, Lord, that we have comfortable homes and that especially on rainy days like today, we have the security of our home to give us shelter. We remember those, Lord, who are not so fortunate. We pray, Lord, for those people who are working towards making better situations for our brothers and sisters around the world. And we pray, Lord, that we should not be shy in coming forward as well in doing our part, however small, towards working towards the body of Christ to be complete and whole and healthy and, Lord, looked after. We thank you, Lord, that you give us the chance to do this, and we pray that we will stand up and take these opportunities that you give us. Lord, especially today on Ash Wednesday, we thank you, Lord, for this service. We place this service into your hands for everyone who is watching on social media or who is on Zoom. We ask you to bless each one of us. And Lord, for those people who have an intention to be here but haven't quite made it yet, we also ask, Lord, that you will extend your blessing to them and that through this season they will know you more and more, just as we hope to do as well. Lord, we pray that what we learn in today's service we will be able to use. And we thank you, Lord, for this opportunity. We ask this prayer in the name of Jesus. Amen. Thank you very much, Shazia beta. God bless you. आइए हम खुदावन की हम करते ज़बूर 121 गाएंगे. अखियां चुकना हम अवल पहाड़ा, मदद लई मैं किस नु पुकारा, मेरी मदद नु रब आपी आया जिसने धरती आकाश बनाया. अखियां चुकना हमें अवल पहाड़ा, मदद ले
ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਵੰਦ ਪਾਣਾ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਰੱਬ ਆਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਰੱਬ ਆਪਿਆ ਜਿਸਨੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖੁਲਾਰਾ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾ ਕਦੀ ਉਂਗਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਕਦੀ ਉਂਗਲਾਵੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸਰਾਈਲ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਪੁਕਾਰਾ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾ ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਰਖਵਾਲਾ ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਰਖਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਠਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਠਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਵੇ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਵੇ ਰਾਤੀ ਚੰਨ ਵੀ ਨਾ ਤੁਝ ਬਚਾਵੇ ਰਾਤੀ ਚੰਨ ਵੀ ਨਾ ਤੁਝ ਬਚਾਵੇ ਖੌਫ ਖਾਏ ਬਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਦੀਆਂ ਰਤਨਾਂ ਉਤਾਰਾ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਰਾ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਰਾ ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਨੂੰ ਹਰਦਮ ਪੁਕਾਰਾ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਵੰਦ ਪਾਣਾ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾ
کہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کی تلاوت سنیں، ہم دو ورد خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پہلا ورد پرانے عہد نامے سے یوئیل نبی کا صحیفہ، اس کا دوسرا باب کی 12 آیت سے لے کر 18 آیت تک، جوئیل چیپٹر 2 ورس 12 to 18، اور پھر اس کے بعد مقدس متی کا انجیلی میں اس کا 6 باب، پہلی 6 آیات اور پھر 16 سے 18 آیات تک۔ پہلا ورد جو کہ پرانے عہد نامے سے ہے، یوئیل نبی کا صحیفہ 12 سے 18 آیت تک، یہ ورد ہمارے لیے ہماری بہن تسنیم اختر تلاوت کریں گی، اور دوسرا ورد مقدس متی کے انجیلی بیان میں سے سہیل شریف یہ ورد ہمارے لیے تلاوت کریں گے۔ آئیے خداوند کا پاک کلام سنیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے میں آپ سب کے لیے پڑھوں گی یوئیل کی کتاب دوسرا باب 12 سے لے کر 18 آیت تک۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے، جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو۔ سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیرخواروں کو بھی فراہم کرو۔ دلہا اپنی کوٹھڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے۔ کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوری اور قربان گاہ کے درمیان گریہ ازاری کریں اور کہیں، آئے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر، اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں، وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے۔ تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم فرمایا۔ خداوند کے پاک کلام پر اور اس کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ شکر، تھینک یو بھائی، ہم آپ کو برکت بخشے۔ آئیے دوسرا ورد ہم مقدس متی کے انجیلی بیان کے 6 باب کی پہلی 6 آیات اور پھر 16 سے 18 آیات ہم سنیں گے، اور سہیل شریف یہ ورد ہمارے لیے تلاوت فرمائیں گے۔ آئے ہم سب خدا زندہ پاک کلام میں سے سنیں۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب 1 آیت سے لے کے 6 آیات تک، اور پھر 16 آیت سے لے کے 18 آیات تک۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرے بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اب 16 آیت سے لے کے 18 آیات تک۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ
जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत दे। आमीन। थैंक यू सेल साहब, खुदाम आपके साथ आपको बरकत बख्शे। आइए हम खुदाम की हम करते हुए गीत गाएंगे 140, दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूज से जारी। खुदाम की हम करें, 140 नंबर गीत है, दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूज से जारी। मेरे दर्द को खोए कौन, लहू जो के क्रूज से जारी। हम खुदाम का शुक्र करें उसके बहे हुए लहू के लिए। वो चश्मा जो मामूर है वो हमारे दागों को दूर करता है।
دعائی انداز میں اسی گیت کا کورس پہلی آیت ہم گائیں گے. ہم کے لہو کے لیے اس کا شکر کریں, اس کی قدرت کے لیے اس کا شکر کریں. وہ ہمارے درمیان موجود ہے, ہم اس کا شکر کریں. دل کے داغ کو دھوئے کون, لہو جو کہ کروس سے میرے درد کو کوئے کون, لہو جو کہ کروس سے جاری. وہ چشمہ ہے معمول داغ دل کے کرتا دور ہے مجھے دل منظور, جو کہ کروس سے جاری. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہوئے تیرے خوبصورت قدموں میں آتے ہیں, تیری صلیب پر نگاہ کرتے ہیں. اے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو محنت کرتے ہیں, تو اپنے لوگوں کو بڑی دانائی دے, بڑی حکمت دے. اس پاک کلام کو ہم سب کے لیے مہربانی کر کے اپنے مائک جو ہے ان کو میوٹ کر مائک جو ہے اگر آپ ان کو میوٹ کر لیں میں آپ کو شکریہ. اشان آپ کا مائک جو ہے وہ آن ہے. بھائی صاحب میں نہیں, یہ عدیل کا مائک آن ہے, عدیل کو اگر آپ میوٹ کر دیں پلیز. اچھا سوری. مہربانی کر کے جتنے بھی بہن بھائی اس وقت سوشل میڈیا کے ساتھ آپ اپنے مائک کو میوٹ رکھیں. تو میں آج جبکہ ایش وینسڈے ہے اور ہم اس خاص بات کو ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ سب خدا ان کی حضوری کو محسوس کریں اور اپنے دھیان جو ہے وہ خدا کی طرف لگائیں. آج تھوڑا سا سوری مجھے ذرا تھوڑی سی اس کو سیٹنگ میں مشکل ہو رہی ہے. چلو ٹھیک ہے. میں آپ کو خدا ان کے پاک کلام سننے کے لیے اپنے دھیان اس کی طرف لگائیں. سوری کچھ پرابلم آ رہی ہے اس میں مجھے, میں معافی چاہتا ہوں اس بات کے لیے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا, تھینک یو جی. سوری عزیزو, آج ہم اس بات پر غور کریں گے بہت سارے چرچز جو ہیں وہ آج ایش وینسڈے کی سروس انہوں نے کنڈکٹ کافی رش تھی اور کیتھولک چرچ سے باہر آ رہے تھے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی جو ایش وینسڈے ہے یہ صرف کیتھولک چرچ کی ٹریڈیشن ہے, اور بہت سارے جو انجیلیکل چرچز ہیں وہ اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کرتے, عبادت کنڈکٹ نہیں کرتے.
but it's not a matter of church denomination. हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें ऐश वेडनेसडे के बारे में हमें क्या सिखाती है। हम आज दो बातों पर गौर करेंगे। एक तो हम वेडनेसडे के बारे में बात करेंगे और दूसरा हम रोजे की जो अहमियत है, जो सिग्निफिकेंस है फास्टिंग की, उसके बारे में हम बात करेंगे। I'm so thankful to God that children, they are also very keen in that Lent season. And what about this fasting program, you know. आज सुबह जो हमारी ग्रैंड डॉटर है नाया, उसने मुझे फोन किया और बड़े अच्छे क्वेश्चन उसने किए और मुझे खुशी हो रही थी कि बच्चे जो हैं वो इस बारे में सीखना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे जो एडल्ट्स हैं उनको भी अभी तक इस बारे में मालूम नहीं है, तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम इस मजमून पर जो है वो गौर करें। ऐश वेडनेसडे की जो सिग्निफिकेंस है, जो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, रात में बैठना, तौबा करना, हम इसको योना के उस दौर में देखते हैं कि जबकि नैनवा में बदी और गुनाह अरूज पर था और खुदावन जो है वो नाराज हुआ और खुदावन ने कहा कि मैं इनको तबाह कर दूंगा और ये सब हलाक हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि खुदावन ने अपने बंदा योना को जो है वो भेजा और योना जब वहां पर जाता है तो तौबा की मुनादी करता है। अब सब इस बात से वाकिफ हैं। और जब उसने तौबा की मुनादी की तो लोगों ने, बादशाह ने, उनके जानवरों ने जो है वो रोजा रखा और वो लोग खाक पर बैठ के और खुदावन ने अपना इरादा जो है वो तब्दील कर दिया। इसलिए ये जो राख का जो कॉन्सेप्ट है, राख में बैठना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो लॉजिक है वो ये है कि इंसान जो है वो फानी है और विद ऑल ओवर ग्लोरी, विद ऑल ओवर चार्म, वी आर वेरी मच फ्रजाइल। हम जो है एक टूटे हुए बर्तन की तरह हैं, मट्टी की तरह हैं। और ये जो दिन है आज हमें इन दो बातों की याद दिलाता है कि जब हम रोजा रखते हैं और गिरयाजारी करते हैं और खास तौर पर जो राख हम अपने माथे पर लेते हैं, ये इस बात का इजहार है कि हम खाक और खाक में लौट जाएंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ रिमाइंडर कि हम क्या हैं और हमारी हैसियत जो है वो क्या है और हमारी कंडीशन जो है वो क्या है, हमारी हालत क्या है। इंसान अपनी सारी कुव्वत, ताकत, हशमत के बावजूद बेसबात है, ये उसकी एक हालत है, ये उसकी कंडीशन है। तो कोई भी शख्स जो है वो इस बात पर जो है वो घमंड नहीं कर सकता। तो आज का दिन जो है, जो राख का बुध है, जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं तो ये हमें ये बात याद दिलाता है कि इंसान की जो हालत है वो क्या है, क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं। और जब चर्चिज में जो राख का निशान जो है वो माथे पर लिया जाता है और जो प्रीस्ट हैं, पास्टर हैं, वो ये अल्फाज दोहराते हैं कि तू खाक और खाक में लौट जाएगा। तो ये इस बात की यादगारी होती है कि इंसान को ये याद दिलाया जाए कि वो खाक है और उसके अंदर हलीमी, फरोतनी और इनकसारी जो है वो आ जाए। और जो टाट ओढ़ना है ये भी इस बात की अलामत है और जैसे कि खाक में बैठना ये भी एक हलीमी और फरोतनी की जो है अलामत जो है समझा। तो एस्टर के दिनों में भी जब हम देखते हैं कि जब उसकी कौम को कत्ल किया जाना था तो उन्होंने, हम देखते हैं कि रोजा रखा और खुदावन के हुजूर गिरयाजारी की। तो ये ऐन खुदावन के पाक कलाम के मुताबिक है कि हम इस बात को याद रखें कि हम खाक हैं। इब्तदाई कलीसिया में जब लोगों को इस बारे में बताया जाता था कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें, तो ये सिलसिला जो है, ये राख का बुध जो है, ये फर्स्ट सेंचुरी में लोगों ने जब इस बात को महसूस किया और इन द लाइट्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट जितने भी ये वाकयात उनको ज़हन में रखते हुए, तो ये दिन जो है ऐश वेडनेसडे का दिन जो है इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया गया और इस दिन को याद में लोग जो है वो इबादत करते हैं, अपने आप को खाकसार बनाते हैं, हलीम और फरोतन करते हैं। और जो गुड फ्राइडे है ये भी हम देखते हैं कि खुदावन की सलूबियत की याद में जो है हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो फास्टिंग जो है, रोजा जो है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत सारे ख्यालात जो हैं वो उनके ज़हन में होते हैं। तो मैं इसके सिलसिले में सिर्फ एक बात जो शुरू में ये कहना चाहता हूँ कि रोजा या व्रत या फास्टिंग जो है, इट्स अ टोटल अब्सटेन फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ द फूड। बहुत सारे मुसलमान बहन भाई दोस्त जो है जो मिलते हैं तो कहते हैं जी हमने ये सुना है कि आपकी पकी हुई चीज या
आग की जो पकी हुई चीज है उसको नहीं खाते, आप फल खा सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं। मैंने कहा भाई किसी ने ऐसी बात मशहूर कर दी है, ऐसी बात नहीं है। जो रोजा है इट्स अ टोटल abstain from all sort of the food, उसमें ना आप पानी पी सकते हैं ना आप खा सकते हैं, और रोजा जो है ये खुदावंद के साथ रफाकत और शराकत है। और जो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है फास्टिंग का, इट्स वेरी डीप। अब इसमें जो दूसरी बात आती है टाइमिंग की, मैं थोड़ा सा रोजे के बारे में बता के फिर हम इस पर मजीद हम गौर करेंगे इस सब्जेक्ट पर। टाइमिंग की जहां पर बात आती है तो जो यहूदी जो दिन था वो गुरूब आफ्ताब से लेकर दूसरे दिन गुरूब आफ्ताब तक होता था, और इसलिए खुदा यीशु मसीह जब स्लीप पर थे तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि सबत का दिन शुरू हो तो उन्होंने उनको स्लीपर से उतार लिया, क्योंकि सबत का दिन जो है शाम को शुरू होने वाला था। तो जैसे आज शाम को एक दिन खत्म हुआ तो हमारा जो दिन है वो रात को 12 बजे दूसरा दिन जो है शुरू होगा। जैसे 17 तारीख है तो रात 12 बजे के बाद 18 तारीख जो है वो शुरू होगी। तो उनका जो दिन है वो गुरूब आफ्ताब से दूसरे दिन गुरूब आफ्ताब तक एक दिन जो है वो 8 पहर का जो है उसको वो दिन गणनाते थे। तो इसलिए उसमें जो लोग कोई प्रैक्टिस करते हैं कि जी आज शाम से लेकर दूसरी शाम तक रोजा रखना, लेकिन बाइबल मुकद्दस में सुबह से शाम तक भी रोजा है, 40 दिन का भी रोजा है। तो टाइम इज नॉट अ प्रॉब्लम, length of time is not a matter, but the quality of time is matter. Again I'm repeating that. Length of time is not a problem, but the quality of time is matter. आप अगर सोचें कि चलिए जी मैंने खुदा यीशु मसीह को फॉलो करना है, उन्होंने 40 दिन रात का रोजा रखा और उन्होंने कुछ नहीं खाया भी, तो उसका अगर हम उसके फुटस्टेप पे चलते हैं, कहते ठीक है जी हमने 40 दिन का रोजा रखना है, लेकिन अगर आप उस 40 दिन के रोजे को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप जैसे कि खुदावन ने दुआ में और खुदावन की रफाकत में उन्होंने वक्त बसर किया, अगर हम क्वालिटी टाइम खुदा के साथ नहीं गुजारते, रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने ये बात आपके साथ शेयर की, इट्स अ टोटल abstain फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ द फूड एंड द वाटर एंड द ड्रिंक, लेकिन भूखा रहना सिर्फ जो है वो रोजा नहीं है। अब रोजे के बारे में अगर हम देखें, इसकी जो अहमियत जो खुदावंद के पाक कलाम में हम देखते हैं, यशायाह इसके बारे में बड़ी खूबसूरत जो बात बयान करते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है इसको जानना। रोजे की जो हकीकत है वो हमें यशायाह उसके 58 बाब में मिलते हैं, यशायाह चैप्टर 58। जरा खुदावंद के पाक कलाम को आप गौर से सुनिए और इस पर गौर कीजिएगा कि खुदावंद जो है वो चंद आयात जो है वो वक्त की कमी के बायस में इस पूरे इसको नहीं मैं पढ़ सकूंगा, लेकिन वो मैं जरूर आपके लिए तिलावत करूंगा। चैप्टर 58 वर्स 3 वो हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन लोगों से कराते हो, देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते जो कि तुम्हारी आवाज आने वाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए। क्या तू इसको रोजा ऐसा दिन कहेगा जो खुदा का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहिए नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखो तो उसे कपड़े पहनाए और तू अपने हमजिन्स से रूपोशी ना करे। अब रिजल्ट क्या होगा जब वो रोजा जो खुदावंद चाहता है जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो 8वीं आयत में उसका जो बेनिफिट है वो बयान किया गया है। तब तेरी रोशनी सुबह के माल फूट निकलेगी और तेरी सेहत जल्द ज़ाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा छिटावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चलाएगा और फरमाएगा मैं यहाँ हूं। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को अर्ज़े गोई को अपने दरमियान से दूर करे, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और जुर्दा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानत हो जाएगी। तो ये यशायाह के सहीफा में रोजे का जो एक वो ये है,
اور ابھی جو ورد ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا مقدس متی کا انجیلی بیان کا 6واں باب، یہ جو پہلے جو 7 ابواب ہیں ان دا بک آف میتھیو، یہ سرمن دا ماؤنٹ کا جو ہم حصہ ہے اس میں سے ابھی ہم نے تلاوت کیا. تو خداوند نے ہماری جو روحانی زندگی ہے، ہماری جو سماجی زندگی ہے، اس کے بارے میں خداوند نے وہاں پر تعلیم دی ہے کہ ہاؤ وی نیڈ ٹو کنڈکٹ اوور لائف، اوور ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز ون انادر، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو اس میں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ خداوند کے نزدیکی چاہتے ہیں، خداوند سے آپ اس کے ساتھ رفاقت و شراکت رکھتے ہیں. اور پھر یہ کہ خداوند کہتے گئے، خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ جب تو روزہ رکھے، جب تو دعا کرے. اب اس میں اگین آئی ایم گوئنگ بیک ٹو دیٹ ٹائم کہ کس وقت، تو یہاں پر کوئی وقت خاص مقرر نہیں کیا گیا. جب تو روزہ رکھے، جب تو دعا کرے، تو سال کے کسی حصے میں بھی تو آپ ضرور روزہ رکھیں. یہ جو روزے جو مقرر کیے گئے ایسٹر سے پہلے، یہ کلیسیا کے جو ایک میں سمجھتا کہ ٹریڈیشن ہے، جو بزرگ تھے انہوں نے اس لیے کیونکہ خداوند کی جو مصلوبیت ہے، خداوند کے دکھ ہے، اس کی جو صلیب ہے، اس کو ہم یاد کرتے ہیں. اس لیے ان دنوں میں یہ روزے جو ہیں ان کو سیٹ کیا تھا کہ ہم خداوند کے ساتھ زیادہ وقت بسر کر سکے، اور خداوند کی جو مصلوبیت ہے، اس کے جو لہو کی قیمت ہے، اس کو ہم جان سکیں اور خداوند کے ساتھ ہماری رفاقت اور شراکت ہو. تو خداوند نے یہ کہا کہ جب بھی تو روزہ رکھے. میرا جو آرڈینیشن ہوا وہ 1 اپریل کو ہوا، اور ابھی بائی دا گریس آف گاڈ 91 میں میرا جو آرڈینیشن ہوا تھا. تو 15 مارچ کو مجھے یاد ہے کہ ہماری گریجویشن ہوئی، اور 1 اپریل کو جو میرا آرڈینیشن ہوا. تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر گرمی جو ہے وہ ایسٹر سے پہلے بھی خاصی گرمی ہوتی ہے. تو اس کے بعد آرڈینیشن کے بعد، اس سے پہلے کہ میں پریکٹیکلی اپنی کلیسیا میں جاتا، خدمت کا آغاز کرتا، تو میں نے پورا مہینہ جو ہے، جو اپریل کا جو مہینہ تھا خاصی گرمی تھی، لیکن میں نے ایسٹر سے پہلے بھی جو روزے تھے ان کو پریکٹس کیا، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ خاص طور پر کہ میں منسٹری میں جا رہا تھا، اپنے چرچ میں میں نے کام شروع کرنا تھا، تو میں نے ان دنوں میں جو ہے وہ روزہ رکھا. اور پالوس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی آنکھیں جو ہے جا گئیں، اور جب خدا اس پر ظاہر ہوئے تو وہ حنانیہ کے پاس گیا، جب اس نے شفا پائی تو لکھا پھر وہ بیابان میں چلا گیا، اور وہاں اس نے روزے اور دعا میں جو ہے اپنا وقت جو ہے بسر کیا. خداوند یسوع المسیح نے اپنی خدمت کے شروع میں انہوں نے 40 دن روزہ رکھا، اور ابلیس سے وہ آزمائے گئے. سو روزہ جو ہے یہ کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے، بٹ دس از ویری ببلیکل. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی جو سوچیں ہیں، دنیا کی جو فکریں ہیں، ان سے اپنے دھیان ہٹا کر تو ہم خداوند کی طرف اپنا دھیان لگائیں. تو روزے کا جو ٹائم کا جو پرابلم ہے اس میں آپ نہ پڑیں. اگر آپ کی صحت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی، if you are diabetic یا آپ کے کچھ اور ہیلتھ ایشوز ہیں، تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ خداوند جانتا ہے. تو اگر آپ صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ زیادہ وقت خداوند کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں، کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا جسم آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ کی قوت آپ کو اجازت دیتی ہے، تو اگر آپ 1 ہفتے کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو 1 ہفتہ رکھیں. 3 دن کا روزہ بھی بائبل مقدس میں موجود ہے، 40 دن کا بھی ہے. اٹس آل یور کمٹمنٹ وتھ گاڈ. تو کوئی ایسی اس میں مشکل والی بات نہیں ہے، لیکن خداوند کے ساتھ اچھا وقت بسر کریں. چاہے وہ وقت جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہو، چاہے وہ 2 گھنٹے ہوں، 10 گھنٹے ہوں، لیکن خداوند کے ساتھ آپ نے ایک اچھا وقت جو ہے وہ بسر کرنا ہے. خداوند نے اپنی خدمت کے شروع میں خداوند کی 3 فولڈ جو منسٹری ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلنگ منسٹری ہے، خداوند کی پریچنگ کی جو منسٹری ہے، منادی کی اور ٹیچنگ کی منسٹری جو ہے، اس کو ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں. تو before he started this ministry, he spent time alone. اور یہ بڑا ضروری ہے، خداوند کے ساتھ اکیلے وقت بسر کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. میں نے بتایا کہ ارلی چرچ میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اور ہم خداوند کے پاک کلام کے مطابق ہم نے روزہ جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے. یہ بڑی خوبصورت عبادت ہے. روزہ یہ نہیں ہے کہ صرف بھوکا رہ لینا ہے، روزہ ایک عبادت ہے. اور اس میں یہ بات بھی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ وداؤٹ اینی پرپز صرف بھوکا رہ لینا ٹھیک
جب تک آپ کے پاس کوئی مقصد نہیں آپ کے سامنے, آپ اگر کہیں پاس سارے رکھ رہے ہیں تو میں نے بھی روزہ رکھ لیا, there should be any purpose, any کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے مقصد جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. آپ شکر گزاری کے لیے ضرور نہیں کہ اگر کوئی مصیبت میں ہو, تکلیف میں ہو تو تب بھی روزہ رکھیں, آپ شکر گزاری کے لیے بھی, کیونکہ آپ روزے میں خداوند کے ساتھ وقت بسر کر رہے ہیں تو آپ شکر گزاری کے لیے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. خداوند کے ساتھ وقت بسر کر کے خداوند کی شکر گزاری کریں. اور کبھی آپ اس بات کو آزما کر دیکھیں, خداوند کی شکر گزاری کر کے دیکھیں, روزے میں خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا. کیونکہ بڑا خوبصورت گیت ہے, ہونٹاں دا پھل شکر دا ہدیہ یسو ساتھوں چاہندا ہے, جیڑا شکر گزاری کردا ہر ویلے خوش رہندا ہے. تو جب آپ خداوند کی شکر گزاری کریں گے روزے میں, دعا میں, تو خداوند جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. اب روزے کے حوالے سے جو ایک طریقہ کار جو پرانے عہدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو راکھ میں بیٹھنا اور ٹار توڑنا جو ہے یہ ایک میتھڈ تھا, ایک طریقہ. اور وہ دور کا بھی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صبح وہ مٹی لے کے بیٹھ جائیں اور کپڑے پھاڑ کے بیٹھ جائیں راکھ میں اور خاک میں کہ بھائی صاحب آپ نے کہا تھا تو لہٰذا میں. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سمبل ہے, اور یہ سمبل ہمیں اس بات کے لیے ریمائنڈ کراتا ہے کہ ہم خاک ہیں اور خاک میں لوٹ جائیں گے. It's a kind of reminder, it's a kind of conviction that our body is immortal, not immortal but mortal. کوچ کر کے اس دنیا سے چلا جانا ہے, اور جب ہم اس بات کو یاد کریں گے ہمارے اندر فروتنی اور انکساری پیدا ہوتی ہے. جب ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم کیا ہیں. میرے جو بردر اللہ یوسف نے یہ سب کا بڑا خوبصورت مجھے شعر جو ہے بڑا پسند ہے, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ تو زمین کا اناج کھاتا ہے, تو زمین کا اناج کھاتا ہے, ایک روز یہ زمین تجھ کو کھائے گی. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے, اور اسی لیے ہمیں بڑی انکساری کے ساتھ, حلیمی کے ساتھ خداوند کی زمین پر چلنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو خاک ہے اور جو ٹار توڑنا ہے, یہ اس بات کے لیے یہ ایک طرح کی وارننگ ہے. یہ خداوند ہمیں وارن کرنا چاہتا ہے. اور ہم جب خداوند کے لیے دکھ سہنے کے لیے, جب آپ روزہ رکھتے ہیں یقیناً ہم سفر کرتے ہیں, ہم اس دور میں سے گزرتے ہیں, دکھ اور تکلیف کا ہمیں احساس ہوتا ہے, ہمیں بھوک بھی ستاتی ہے, ہمیں یہ ایک اسپرچل ڈسپلن ہے, اور آپ روحانی طور پر نظم و ضبط جو ہے اس کا آپ تجربہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں, کہ جب آپ کو پانی کی پیاس لگ رہی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ آپ رفاقت و شراکت رکھیں, کسی سے ملنے کے لیے جائیں, اور ان دنوں میں روزوں کے ایام میں آپ اپنے وقت کو خداوند کے لیے آپ ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں, اور آپ خداوند کے ساتھ آپ وقت بسر کرتے ہیں. دوسری جو اہم بات ہے روزے میں وہ یہ ہے repentance. Try to recollect your mind what you have done in the past. جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے, آپ خاموشی میں, تنہائی میں, آئسولیشن میں جا کر آپ اس بات پر غور کریں کہ میں نے وہ کون سے ایسے کام کیے ہیں, وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, جس سے کسی کو دکھ پہنچا ہے. آپ ان کے لیے توبہ کریں. اور میں نے توبہ کے لیے بتایا تھا کہ ٹرننگ بیک, رخ پھیر لینا. اور یہی بات تھی کہ نینوا کے لوگوں نے توبہ کی, ریپینٹ کی انہوں نے اپنے گناہوں سے. اور ریپینٹنس جو ہے اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں. پہلا جو بہت ضروری ہے, اور مصر بیٹے کی کہانی کو آپ ذہن میں رکھیں, جو ہمارے نان کرسچن بہن بھائی جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, جسٹ فار the sake of all these brothers and sisters, میں تھوڑا سا اس کی سمری جو ہے ان کو دینے کے وہ لاسٹ نہ ہو جائیں کہ کس کی بات کر رہے ہیں. پروڈیگل سن, مصر بیٹا, جس کی ایک کہانی یا سٹوری یا تمثیل جو ہے بائبل مقدس پائی جاتی ہے. کسی شخص کے 2 بیٹے تھے, تو ایک بیٹے نے کہا جی جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے دے دے, اور میں باپ تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. وہ چلا گیا اور اس نے اپنا سارا مال متا جو ہے وہ قصبیوں میں اڑا دیا, دوستوں میں اڑا دیا, اور پھر پینی لیس ہو گیا. اور پھر اس کو احساس ہوا کہ میرے باپ کے گھر میں نوکر جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر خوراک کھاتے تھے, دوسروں کے ساتھ پھلیاں کھایا کرتا تھا. اور پھر وہ اپنے باپ کے پاس آیا اور باپ نے اس کو قبول کیا, اس کو گلے لگایا, اس کی ضیافت کا اہتمام کیا. تو دس از اے اسٹوری ان دا بک آف ان دا نیو ٹیسٹمنٹ. تو
اس کو سٹوری کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب وہ باپ سے دور تھا اس نے احساس کیا. فرسٹ آف آل ریئلائزیشن از ویری امپورٹنٹ. ان دیز لینڈ ڈیز, in this fasting period, we would need to realize. کہتا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار آپ کو احساس نہیں آپ نے کیا کر دیا ہے, آپ کو احساس ہونا چاہیے آپ نے یہ کیا کیا ہے یا آپ کیا کر رہے ہیں. Realization is the first step towards that repentance. توبہ یہ نہیں ہے کہ چلو جی میں نے بس تو سگریٹ چھوڑ دی توبہ کر لی ہے باقی سارے کام کر رہا ہوں, یہ بات نہیں ہے. Repentance میں پہلی بات ہے احساس گناہ, realization of your sinful condition. The second جو وہ ہے confession. ہم ریئلائزیشن میں بھی پڑے رہتے ہیں, ہاں میں بڑا برا ہوں جی, میں بڑا گناہ گار ہوں, لیکن ہم اس کو کنفیس نہیں کرتے. خداوند کے حضور اس کا اقرار کرنا, پہلا احساس گناہ, دوسرا اقرار گناہ. ہم یہ دو کام بھی کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ میں بڑا گناہ گار ہوں خداوند معاف کر دے, لیکن اس کو ترک نہیں کرتے. تو تھرڈ جو فیز ہے, this is very very crucial, very important. Not only realization, not only confessing the sins, but we need to total abandon the sin. مکمل طور پر اس کو ترک کر دینا, ان باتوں کو, ان خیالات کو, ان سوچوں کو. میں یہ جو توبہ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, بھوکا نہیں رہنا. اگر آپ ان دنوں میں خداوند کے ساتھ وقت بسر کریں گے, خداوند کے حضور آپ جائیں گے, it's a kind of renewal of your mind, purification. ٹھیک ہے, تو خداوند آپ کو سینکٹیفائی کرنا چاہتا ہے, آپ کی تقدیس کا یہ عمل ہے. پیوریفائی کریں اپنے, جیسے نا ہم چیزوں کو کہتے ہیں اچھا یار ان کو صاف کر دیں اور جھاڑ جھوڑ ذرا اتار دیں, تو اپنے ذہن سے جو دھول ہے اس کو اتاریں, اپنی روح کو خداوند کے پاس لے کر آئیں. Ask him for the renewal, ہے نا. اس کو جیسے گاڑی کی نا وہ کہتے تھے چلیے ایموٹی لے کے جاتے ہیں کروانے کے لیے, کہتا ہے اس میں یہ بھی پرابلم ہے, اور ایموٹی کے بغیر گاڑی نہیں چلا سکتے, ہے نا. وہ جو سرٹیفکیٹ آپ کو ایشو ہوتا ہے, تو ان دنوں میں ذرا اپنی ایموٹی کریں, خداوند کے پاس آئیں اور خداوند کو کہیں اچھا خداوند ذرا چیک کر کیا کیا چیز میرے میں. تو روح القدس جو ہے وہ آپ کو بتائے گا, تو وہ جو آپ کو سکھائے گا, آپ کی تربیت کرے گا. تو یہ سینکٹیفیکیشن کا جو عمل ہے, تقدیس کا عمل جو ہے, یہ خداوند کے پاک روح کا عمل ہے. تو اس میں ان روزوں کے ایام میں جو آخری بات ہے, ریکنسائل وتھ گاڈ, خداوند کے ساتھ صلح کر لیں. آپ کہیں میری خداوند کے ساتھ کون سی دشمنی ہے؟ تو یہ دشمنی ہے نا کہ اگر آپ دعا میں وقت نہیں بسر کرتے, اگر آپ بائبل نہیں پڑھتے, اگر آپ عبادت نہیں کرتے, تو یہ دشمنی ہے خداوند کے ساتھ. Because there is a gulf between you and God. So try to reconcile with him. خداوند سے معافی مانگے. It's a time for asking him, forgive me. Repent from your sin and reconcile with God. We are offender. ہم نے گناہ کیا ہے. ہم سب گناہ گار ہیں. حالت کے اعتبار سے ہم سب گناہ گار ہیں. لیکن خداوند نے ہمیں ایک حیثیت دی ہے, اور وہ ہے کہ ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آپ کسی وقت بھی خداوند کے پاس آ سکتے ہیں اور اس سے معافی مانگ سکتے ہیں. خداوند جو ہے وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا. یہ بڑی ضروری بات ہے جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہی, کہ جو ایک خزانہ ہے ہمارے اندر, ریٹریئر یور سیلف, وہ جو خزانہ جو ہے نا اس کو آپ نہیں جانتے. وہ خزانہ کیا ہے؟ خدا ان کا پاک روح ہے. اٹس اے ٹریئر. خدا ان کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہوا ہے. ہمارے اس بدن میں خدا ان کا خزانہ ہے, اور اس ٹریئر کو اگر ابھی تک آپ نے ایکسپلور نہیں کیا, اپنی زندگی میں اس کو ایکسپلور کریں اور خدا ان سے درخواست کریں کہ خدا ان give me a wisdom that I will follow your footstep. I will use that treasure for your glory. خداوند آپ کو برکت دے گا, خداوند آپ کی مدد کرے گا, اور یہ جو دھول ہے ہمارے ذہنوں پر, ہماری روح پر, یہ خداوند کا پاک روح جو ہے اس کو دور کر سکتا ہے. لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, اپنے لیے, خداوند کے لیے, خداوند سے اپنے تعلق کو بہتر کرنے کے لیے روزہ رکھیں اور کوالٹی ٹائم خداوند کے ساتھ بسر کریں. That's very important. یہ نہ سوچیں کہ اچھا وہ دوسرے نے تو پورا ہفتہ روزہ رکھا ہے, اس نے پورے 30 روزے رکھے ہیں, میں ایک نہیں چھڑیا ہے.
है ना, अपनी वो रोजा एक रख के कहते मैं एक नहीं छड़िया, तो ये बात नहीं है। आप खुदावंद के साथ क्वालिटी टाइम बसर करें, चाहे वो 1 घंटा है, चाहे 2 घंटे है, चाहे 1 वीक है, 1 महीना है, पूरे 12 महीनों में अगर 1 महीना आप क्वालिटी टाइम समझते हैं कि मुझे खुदावंद के साथ बसर करना है, इट्स अ टाइम ऑफ चेंज, it's a time of recollect your mind, it's a time of reconciliation with your savior, with your God. May God bless you. Amen. आइए हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ये चाहता है कि हम तेरे पास आए, तेरे साथ सुलह कर लें। खुदावन, हम जो तुझसे दूर थे, लेकिन तूने अपने बड़े फजल से, अपने बड़े रहम से हमें अपने पास बुलाया है। पर खुदावन, आज की शाम हम बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इंकसारी के साथ तेरे कदमों में आते हुए तुझसे बरकत चाहते हैं। खुदावन, बिलाशुबा आज हम इस मुश्किल की वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से इकट्ठे नहीं हो पाए, हम अपने माथों पर उस राख को नहीं ले पाए, लेकिन है खुदावन, तेरा पाक कलाम जो हमारे लिए अशद जरूरी है, जो हमारी रूहों को पाक और साफ करता है। खुदावन, अपनी कमाईगी का इकरार करते हैं। हम सब इस वक्त खुदावन इस बात को याद करते हैं कि हम खाक हैं और खाक में लौट जाएंगे, पर तेरा नाम अबद तक रहेगा। तू जो अजली और अबदी है, खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन, तू हमें हमेशा हलीमी, फरोतनी और इनकसारी की रूह दे। इन रोजों के अयाम में हम ये तौफीक दे कि हम तेरे साथ पैवस्त हो जाएं, यीशु के कादिर नाम में, आमीन। आइए हम खुदावन की हमद करें और हम खुदावन की तारीफ करते हुए ज़बूर गाएंगे, खुदावन का शुक्र अदा करेंगे। खुदावन का शुक्र करें और फुल 38 गाएंगे। गुस्से नाल ना चिड़की मैनू आए खुदा, जोश विच अपने कहर दे देवी ना सजा। ज़बूर 38, 38 ज़बूर, उसका पहला हिस्सा। गुस्से नाल ना चिड़की मैनू आए खुदा, गुस्से नाल ना चिड़की मैनू आए खुदा, जोश विच अपने कह दे रब्बा देवी आसदा, जोश विच अपने कह रब्बा देवी आसदा, मैनू तेरा दी नगातारी है, मैनू तेरा दी नगातारी है, तेरे तेरे हत्थे प्यार बनाना हारे, तेरे गुस्से नाल अन मेरा ईमान, तेरे गुस्से नाल अन मेरा ईमान, हड्डियां में
आइए हम दुआ मांगे। हम चंद एक जो जरूरी सिफारिशात हैं उनको खुदा उनके सामने पेश करना चाहते हैं। मैं आपके साथ इस खबर को बांटना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त जो डॉक्टर एजाज, उनकी बेटी, मैंने इंफॉर्मेशन पहले भी शेयर की ग्रुप में भी, उनकी बेटी जो है वो खुदा में सो गई ड्यूरिंग डिलीवरी। उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जो कि खुदा उनका शुक्र है खैरियत से है। दो बेटियां उनकी, और ये बेटी जो है ये 28 साल की थी और 2 दिन पहले वो खुदा में सो गई है। हम डॉक्टर एजाज गौहर साहब के लिए, अपनी बहन स्वीटा के लिए खुदा उनसे दुआ करें। और आज शाम मुझे ये भी न्यूज़ मिली कि हमारे दोस्त शहीन जार जो कि पिलफर्ड चर्च से हैं, उनकी वालदा मोहतरमा भी कोविड की वजह से खुदा में सो चुकी हैं। हम उनके लिए दुआ करें, और भी जो गमज़दा ख़ानदान है उन सब के लिए दुआ करें। हम दुआ करें नवीद चांद के लिए, उनकी अहलिया के लिए, जिनकी वालदा चंद दिन पहले खुदा में सो गई है। 23 तारीख को उनका फ्यूनरल है इस लंदन में। हम उनके लिए भी दुआ करें और अपनी कलीसिया के एक एक ख़ानदान के लिए हम खुदा उनकी बरकत चाहें। आलमगीर कलीसिया के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। हम तमाम बातों को खुदा उनके तख्त के सामने पेश करें और आने जाने वाले दिनों में जो भी खुदा उनकी मर्जी है वो हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। खुदा उनसे दरख्वास्त करें इस मुल्क के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, कि जिनके सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, कि खुदा उन्हें ऐसा मुमकिन करे कि ये लॉकडाउन ख़त्म हो और हम सब मिलकर खुदा उनके घर में इकट्ठे होकर ये बात कर सकें। वंस अगेन प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी कि हम चर्च में आज ऐश वेडनेसडे की सर्विस उस तरीके से कंडक्ट नहीं कर सके, पाकशाह नहीं कर पाए, और जो साइन ऑफ डस्ट है उसको हम अपने बातों पर नहीं ले पाए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपकी जो खुदा उनके साथ जो कमिटमेंट है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बात को याद रखना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी। ऑफ कोर्स दीज आर सिंबल्स, हम इनको यूज़ करते हैं उस ऐश को, लेकिन कोई बात नहीं है। खुदावन हमारे दिलों से, हमारी सोचों से वाकिफ़ है, तो हम खुदावन से दुआ करें कि खुदावन इन गिरजाघरों को खोले और हम सब में खुदावन की इबादत कर सकें।
آئیے ہم دعا مانگیں اور تمام غمزدہ خاندانوں کو بھی خدا ان کے ذریات کریں. خاص طور پر ہم ڈاکٹر اعجاز کور صاحب کے لیے اور شہین سار صاحب کے لیے اور نوید بھٹی صاحب کے لیے جن کی مدر اللہ خدا میں سو گئی ہیں, ان کے خاندان کے لیے خدا ان سے دعا کریں. اور کشان اگر آپ لائن پہ ہیں, کشان آپ ہمارے ساتھ ہیں ابھی؟ ہاں جی بھائی صاحب. جی, کیونکہ اسکرین پہ نہیں آ رہے آپ تو اس لیے مجھے. ہاں جی بھائی صاحب. جی پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیے. اوکے بھائی صاحب. ہاللیلویا ہاللیلویا. تیرا شکر ہے باپ کیونکہ تو بھلا ہے باپ, تو رحیم و کریم ہے باپ, جو قہر کرنے میں دھیما شفقت میں غنی خدا ہے باپ. تیرا شکر. اب ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کی اس پوری عبادت کے لیے, آج کے اس پاک دن کے لیے تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا ہے باپ. اے باپ جب کہ ہم روزوں کے ایام میں داخل ہوتے ہیں باپ, میری تجھ سے دعا تجھ سے منت ہے باپ کہ ہم سب کو یہ توفیق بخش کہ ہم اپنے آپ کو حلیم کریں باپ, ہم اپنے آپ کو خاکسار کریں باپ. اے باپ تو جو خداؤں کا خدا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, کل جہان کا اختیار تیرے پاس ہے باپ. تو نے پھر اپنے آپ کو اس جہان میں یہ جسم اختیار کیا, جہان میں آیا اور اپنے آپ کو اس قدر تو نے اے باپ خاکسار کر دیا, اس قدر حلیم کر دیا کہ تو نے صلیبی موت گوارا کیا. اے باپ ہمیں بھی توفیق بخش کہ ہم تیرے ان دکھوں کو, تیری تکلیفوں کو یاد رکھیں اور ہم ہمیشہ ہمیشہ اے باپ تیرے قدموں پہ چلیں, اور ہمیشہ اے باپ ہم اپنے آپ کو حلیم و فروتن رکھیں باپ. نہ صرف ان روزوں کے ایام میں بلکہ جب تک ہماری سانسیں ہیں باپ, جب تک تو نے ہمیں جہان میں رکھا ہے باپ, ہم اپنے آپ کو حلیم افروتن اور پیار و محبت سے بھرا رکھیں باپ. تیرا شکر ہے باپ. میں خاص طور پہ دعا مانگتا ہے باپ ان غم زدہ خاندانوں کے لیے باپ, جن کے عزیزوں کو تو نے اپنے پاس بلا لیا باپ. میں خاص طور پہ دعا مانگتا ہوں ڈاکٹر اعجاز کی بیٹی کے لیے باپ, جن کو تو نے اپنے پاس بلا لیا باپ. اس غم زدہ خاندان پہ اپنا ہاتھ, اپنا فضل رکھ باپ, اپنا اطمینان, اپنی تسلی بخش ہے باپ, کیونکہ تسلی کا صحیح چشمہ تو ہی ہے باپ. اے باپ پلیز اے باپ, اے باپ ان کے دکھوں کو, ان کی تکلیفوں کو اے باپ ان سے دور کر اے باپ, اور ان کو اطمینان بخش دے, ان کو اپنے پاک روح سے بھر دے اے باپ, تاکہ وہ تیری اس مرضی کو سمجھ سکیں اے باپ. تیرا شکر. اب میں ان تمام بھائیوں کو, ان لوگوں کو یاد کرتا ہوں جن کے بزرگوں کو تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے باپ. اے باپ تو ان سب کے ساتھ, ان تمام خاندانوں کے ساتھ رہ باپ, ان کو بھی اپنا صبر, اپنا اطمینان, اپنی تسلی بخش ہے باپ, تاکہ وہ ان تکلیف کو اے باپ برداشت کر سکیں باپ. تیرا شکر. تیرا شکر. اور جتنے لوگ اے باپ ہاسپٹلز میں ہیں, یا تکلیف میں ہیں, یا بیماری میں ہیں, یسوع کے نام سے اے باپ تو ایک ایک کو شفا بخش دے. اپنے بیٹے کے زندہ لہو کو میں ان پہ چھڑکتا ہوں اے باپ, تیرے بیٹے کے زندہ لہو کو ان پہ چھڑکتا ہوں اے باپ, تو ان کو شفا بخش دے اے باپ, کیونکہ تیرے بیٹے کے لہو میں شفا ہے, مکتی ہے, نجات ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے باپ. تیرا شکر ہے باپ. ہم سب کے ساتھ رہ اے باپ. اس ملک کے لیے دعا مانگتا ہوں, عالمگیر کلیسیا کے لیے دعا مانگتا ہوں اے باپ, اپنی کلیسیا کے ہر فرد کے لیے دعا مانگتا ہوں اے باپ, ایک ایک کو بڑی برکت دے اے باپ. اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہے اس کو اپنی عقل, اپنی حکمت, اپنی دنائی بخش ہے باپ, تاکہ وہ جو فیصلے کرے ہے باپ اس میں تیری مرضی شامل ہو ہے باپ, وہ تیرے لوگوں کے لیے ہو ہے باپ. تجھ سے دعا کرتا ہوں, تجھ سے منت کرتا ہوں کہ جب ہم ایسٹر جب کی طرف ہم بڑھتے ہیں باپ, تو ہم ایسٹر ہم سب ایک خاندان کی صورت میں اکٹھے ہو کے باپ ہم سیلیبریٹ کر سکیں. یس فادر, یس فادر, ان the name of Jesus I ask this prayer. آمین. ہم خدا کی سکھائی دعا میں شامل ہوں. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک ہونا چاہیے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے, جس طرح اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں, تمہارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے, بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. فرائیڈے شام کو 7 بجے, ایوری فرائیڈے جب تک روزوں کے ایام ہیں, ہم ہر فرائیڈے کو اکٹھے مل کر عبادت کیا کریں گے. ہماری جو سنڈے کی عبادات ہیں ایز یوزول صبح 10:30 بجے انگلش میں, اور پھر 2 بجے اردو ہندی میں ہم ان عبادات کو جاری رکھیں گے. صبح
जो ब्रेकफास्ट शो है वो फ्राइडे को नहीं होगा, शाम को हम जो इबादत है उसको हम कंडक्ट करेंगे. रेस्ट ऑफ द डेज आई विल ट्राई टू कंडक्ट दैट ब्रेकफास्ट शो एज यूजुअल. ऐश वेडनेसडे से इसलिए हमने सुबह ब्रेकफास्ट शो नहीं किया, लेकिन खुदा ने चाहा तो कल सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक प्रेयर ब्रेकफास्ट शो होगा. आप जरूर इस बात में भी शामिल हुआ करें. दोस्तों को, अजीजों को आप जरूर इस बारे में बताएं कि वो फ्राइडे शाम को भी 7 बजे हमारे साथ बात में शामिल हो. I'm really thankful to all my brothers and sisters, those who have joined us through this social media, Facebook पे और बाइबल टीवी ग्लोबल पर. खुदा उन्हें सबको बड़ी बरकत दे और अपने अजीजों का ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें. खुदा उन्हें सबको बड़ी बरकत दे. आमीन. गुड नाइट. थैंक यू.